رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. تقسیمات العرضی. العرضی لازم و مفارق. اللازم ما يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه كوصف الفرد للثلاثة والزوج للأربعة والحارة للنار. المفارق ما لا يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه لکھا ہوا یا عن موضعه لکھا ہوا آپ کا دوسرا موضعه. اچھا موضوعه ٹھیک ہے موضوع. اچھا گفتگو ہماری کلیات خمسہ میں چل رہی ہے. کلیات خمسہ کی دو قسمیں بنائی، ذاتی اور عرضی کی. ذاتی کی یہ تعریف کی کہ الداخل فی الذات، جو ذات میں داخل ہوگی وہ ذاتی ہوگی، اور عرضی کیا کی الکلی الخارج، جو ذات سے باہر ہوگی وہ عرضی ہوگی. اب یہی جو ذات سے باہر عرضی ہے اس کی کیا ہے، آگے مزید دو قسمیں، ایک عرضی لازم ہے اور ایک عرضی مفارق ہے. لازم اور مفارق کے اگر لفظ پہ بھی غور کیا جائے تو تعریف واضح ہو جاتی ہے. یعنی عرضی کیا مطلب، کلی خارج. لازم یعنی جو اپنے موضوع کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. اور مفارق کیا ہے، فارقہ سے نکلا ہے، فراق جس طرح ہوتا ہے جدائی. عرضی مفارق یعنی جدا ہونے والی، ایک ایسی کلی جو ذات سے تو جدا ہے لیکن خود اپنی جو ذات ہے اس سے بھی کیا ہے لازم اس کے لیے نہیں ہے، جدا ہو سکتی ہے. یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے دو مثالیں رکھیں، زید جو ہے اس کے اوپر جو عارض ہوتا ہے وہ معاشی عارض ہوتا ہے، وگرنہ اگر دیکھا جائے تو جو حیوان ناطق ہے وہ اس کے اوپر عارض ہونے والی نہیں ہے، وہ اس کی ذات میں حیوان جنس ہے اور ناطق فصل ہے. لیکن جو معاشی ہے یہ اس کے لیے کیا ہے، عرض عام ہے، یا زاہق اس کے لیے کیا ہے، عرض خاص ہے. تو یہ جو معاشی اس کے اوپر عارض ہو رہا ہے یا زاہق عارض ہو رہا ہے، اس کو یا مفارق کہیں گے یا لازم کہیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جب بھی ہم زاہق کہتے ہیں یا معاشی ہم کہہ رہے ہیں تو ہماری مراد کیا ہے، بالقوہ مراد ہوتی ہے. بالقوہ یعنی تمام انسانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ چل سکتے ہیں، یا تمام انسانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہنس سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ لازم ہے یا مفارق ہے، تو لازم کی تعریف کیا ہے کہ اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے تو اس کو اپنے آپ موضوع سے جدا نہیں کر سکتے، اسے لازم کہتے ہیں. اگر آپ اسے اپنے موضوع سے جدا کریں گے تو موضوع پھر باقی نہیں رہے گا، موضوع ختم ہو جائے گا. اب یہ جو ہے نا، اگر معاشی اور زاہق کی صلاحیت کو ہم انسان سے جدا کر دیں تو کیا انسان نہیں رہے گا؟ کیا ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے گی؟ کہتے نہیں، ایسی کنڈیشن پیدا نہیں ہوگی. ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ عقلی طور پہ، پریکٹیکل خارج میں ایسا نہیں ہے. پریکٹیکل خارج میں جو بھی انسان ہے اس کے اندر یہ ایبلٹی اور یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ چیزوں کے اوپر تعجب کر سکتا ہے، ہنس سکتا ہے. چلنے کی صلاحیت بھی کیا ہے، رکھی ہے خدا نے، بالکل وہ چل سکتا ہے، اگرچہ نہ چل رہا ہو خارج میں لیکن وہ اس کی شان تو ہے، قوت ہے اس کی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ فرض کریں عقلی طور پہ کہ ایک ایسا انسان ہو جو حیوان ناطق ہو لیکن چلنے کی صلاحیت نہ ہو، تعجب کرنے کی اور ہنسنے کی صلاحیت اور بالقوہ بھی نہ ہو، کہتے ہیں ایسا فرض کرنا ممکن ہے، عقلی طور پہ ایسا فرض کرنا ممکن ہے. اگرچہ پریکٹیکل ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی، عقلی طور پہ جب ایسا فرض کرنا ممکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو آپ عرضی بنا رہے ہیں معاشی اور زاہق کو، وہ اس کے لیے کیا ہے، لازم نہیں ہے، وہ اس کے لیے کیا ہوگی، مفارق ہوگی. یعنی عقلی طور پہ کیا جدا ہو سکتی ہے. لہٰذا مفارق کی یہی تعریف کی جاتی ہے کہ اگر عقلی طور پہ سوچا جائے تو ایک ایسی کلی عرضی کہ جس کا عقلی طور پہ اپنے موضوع سے جدا ہونا ممکن ہو، پاسبل ہو. اگرچہ خارج میں دیکھیں تو جدا نہیں ہو رہا، خارج میں جو بھی انسان ہوگا وہ زاہق ہوگا، کیونکہ انسان اور زاہق کا مساوی کی نسبت بنائی ہے. خارج کے اعتبار سے دیکھیں تو جو بھی انسان ہوگا اس کے اندر زاہق کی صلاحیت ہوگی. اچھا یہ کس کی مثال ہوگی، مفارق کی. بعض اوقات ہمارے پاس ایک ایسی کلی ہوتی ہے عرضی کہ جس کا اپنے موضوع سے جدا ہونا عقلی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے. اس کی کیا مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو 3 کا عدد ہے یا جو 4 کا عدد ہے، 3 کے عدد کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، طاق کہتے ہیں. طاق، 1 بھی طاق ہے، 3 طاق ہے، 7 طاق ہے.
یعنی جس کے اوپر جو دو کا جو ضرب ہے وہ صحیح نہ ہو سکے، اسے طاق کہتے ہیں۔ اسی طاق کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وصف الفرد ہے۔ اب ثلاثہ کے لیے اوپر کیا عرض ہو رہا ہے کہ 3 عدد جو ہے وہ طاق کا عدد ہے۔ اب 3 کا عدد کا طاق ہونا، طاق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ عارضی ہے، اس کی ذات سے خارج ہے۔ یہ جو اس کا طاق ہونا ہے، یا اسی طریقے سے جو 4 کا ہے وہ کیا ہونا؟ جفت ہونا ہے، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زوج، جفت ہونا ہے۔ تو یہ جو زوج اور فرد کی جو صفت ہے، یہ کہتے ہیں کہ عقلی طور پہ آپ 3 سے جدا کریں، 3 کو کہیں کہ یہ طاق نہیں ہے، عقلی طور پہ ایسا سوچ نہیں سکتے آپ، اور 4 کے لیے عقلی طور پہ آپ ایسا نہیں سوچ سکتے کہ وہ 4 ہو لیکن وہ جفت نہ ہو، یعنی 2 کے اوپر ملٹیپلائی اس کے اوپر نہ ہو سکتا ہو۔ عقلی طور پہ ایسا سوچنا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بالکل یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ انسان ہو بھی اور انسان نہ بھی ہو، عقلی طور پہ ایسا آپ نہیں سوچ سکتے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ انسان اڑنے لگ جائے، یہ عقلی طور پہ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسان ہو اور نہ ہو یہ نہیں سوچ سکتے۔ تو عقلی طور پہ جو پاسبلٹیز ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ 3 کا عدد ہو اور اس کے لیے جو صفت ہے وہ طاق کی نہ ہو، یا 4 کا عدد ہو اور اس کے لیے جو صفت ہے وہ جفت کی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے عقلی طور پہ۔ تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ عرضی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اس کے لیے لازم ہو گئی ہے کہ عقلی طور پہ اب جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، کچھ اور مثالیں بھی دی ہیں۔ فرض کریں یہاں پہ ایک اور مثال دی ہے جس کے اندر کیا ہے کافی کیلو قال اور اشکالات بھی ہوئے ہیں۔ وہ انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ آگ کے لیے جو حرارت ہے وہ عرضی ہے۔ اچھا، عرضی کون سی ہے؟ مفارق نہیں ہے بلکہ لازم ہے۔ لازم کا کیا مطلب کہ آپ اگر آگ کے بارے میں عقلی طور پہ سوچیں تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی آگ کا وجود ہے کہ جو آگ تو ہو لیکن گرم نہ ہو، ٹھیک ہے، برف کی طرح؟ تو کہتے ہیں کہ عقلی طور پہ ہم آگ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ گرم بھی نہ ہو، تو کہتے ہیں منطقی لوگ کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس مثال کے اوپر جو ہمارے پاس آیت قرآنی ہے وہ یا نار کونی بردم و سلام والی آیت جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آگ تھی لیکن کیا تھی؟ حرارت اس کے اندر نہیں تھی۔ اور آپ نے عرضی لازمی کیا تعریف کی ہے کہ عقلی طور پہ موضوع سے جدا کرنا ناممکن ہو، تو یہاں پر جدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو عقلی طور پہ جو چیز ممکن ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ بھی وہی چیزیں کیا ہے انجام دے سکتا ہے۔ جو چیزیں عقلی طور پہ ناممکن ہوتی ہیں وہ اللہ بھی اسے انجام نہیں دے سکتا، یہ ایک بات کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ لفظ کیا ہیں درست نہیں ہے کہنا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ ایک انسان اسی جگہ پہ بیٹھا بھی ہو اور نہ بھی بیٹھا ہو، نقیضین کو کیا ہے جمع کرے، ٹھیک ہے، کہ ایک انسان وجود بھی رکھتا ہے اور انسان نہیں بھی وجود، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، نقیضین کو جمع کرنے والی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کر سکتا ہے لیکن پریکٹیکل خارج میں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ اس محل کے اندر صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، مگر اللہ کے اندر قابلیت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ بھی کام کرے گا، چاہے خارق العادہ کام ہو جس کو انسان نہیں کر سکتے، وہ بھی ایسے کام ہوں گے کہ جو عقلی طور پہ جس کے اندر پاسبلٹیز موجود ہوگی، وہ 2 نقیضوں کو جمع کرنے کی طرح ایسے کام نہیں ہوں گے۔ تو پس اگر اللہ نے آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگ کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، آگ بھی رہے اور ٹھنڈی بھی ہو جائے، اگرچہ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، خارق العادہ کام ہے، عادی طور پہ ایسا انسان کوئی نہیں کر سکا ابھی تک، لیکن یہ نقیضین کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسا کہیں کہ یہ نقیضین کو جمع کیا جا رہا ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ 3 کا عدد سوچیں اور ساتھ کیا ہے آپ طاق کو نہ سوچیں، طاق تو اس کے اوپر آئے گا لازمی طور پہ۔ کہتے ہیں قرآن کی آیت کے اندر اگر غور کیا جائے تو ہمیں قرآن کی آیت میں آگ جو ہے وہ 3 کی عدد کی طرح نظر نہیں آتی کہ جس سے جو ہے وہ حرارت کو آپ کہیں کہ سلب بھی نہیں کر سکتے، نہیں، حرارت سے کیا آپ سلب کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کیا بحث کی گئی ہے؟ پھر کچھ لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے، ظاہری آیت سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایسی تعبیر استعمال کی، اگر نہ آگ ہو اور گرم نہ ہو، ٹھنڈی ہو، ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، تو کہتے ہیں کہ آگ گرم تھی لیکن حضرت ابراہیم پہ اثر نہیں کر رہی تھی، تو حضرت ابراہیم پہ کیا ہے کوئی ایک ایسا کوئی درمیان میں فاصلہ پیدا کر دیا گیا، کچھ پیدا کر دیا گیا کہ وہ اثر نہیں کر رہی تھی، یا حضرت ابراہیم اور آگ کے درمیان میں کیا ہے کوئی باریک سی رکاوٹ بنا دی گئی، تو وہ اس طرح کی کیا ہے تعویلات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آگ ہو اور اس کی حرارت نہ ہو۔
بہرحال یہ تعویلات ہیں، مگر نہ ظاہری آیت واضح طور پہ ہے کہ آگ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، آگ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہاری حقیقت بدل جائے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ اللہ نے آگ کی جو حقیقت ہے وہی بدل دی تھی، اب وہ آگ نہیں تھی، کچھ اور تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کیا ہیں تعویلات ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو حرارت جو ہے وہ آگ کے لیے کیا ہے لازم ہے۔ جب لازم ہے اس کا مطلب ہے کہ جو حرارت ہے وہ آگ کی ذات میں داخل نہیں ہے۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ پھر آگ کی ذات کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ آگ کی ذات میں کون سی چیز جنس ہے اور کون سی چیز فصل ہے، ٹھیک ہے۔ جنس تو چلو ہم اس کی جوہر بنا دیتے ہیں، وہ ہر چیز کی جنس ہوتی ہے، جنس میں ہم نے آسانی پیدا کر دی۔ تو آپ کیا ہے پھر کوئی ایسی فصل لے کر آئیں کہ جس سے یہ جو ہے آگ دیگر مادہ اور دیگر جسم اور پانی وغیرہ سے جدا ہو جائے، کوئی ایسی چیز ذکر کریں، لیکن وہ گرم کے علاوہ ذکر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کام پھنس گیا، ٹھیک ہے، کہ آگ کی ہم کیسے تعریف کریں کہ آگ ایک ایسا مادہ ہے یا آگ ایک ایسی جوہر ہے کہ جو کیا ہے۔ گرم تو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ گرم تو کیا ہم نے ذات سے نکال دی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، منطقی یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت کو درک کرنا، حقیقت کو جاننا، یہ کیا ہے انسان کی عقل محدود ہے، ایسا نہیں جان سکتی۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آگ گرم ہے، تو گرم بھی اس کی ذات میں داخل نہیں ہے، گرم بھی کیا ہے اس کی عرضی لازم بن رہی ہے، اور آپ کے مطابق کیا ہے قرآن کی آیت کے مطابق عرضی مفارق بن رہی ہے۔ تو بہرحال یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ چیزوں کی جو حقیقت ہے وہ منطقیوں کو معلوم نہیں ہوتی، نہ فلسفیوں کو کیا ہے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت تو شاید کسی بھی چیز کی جو حقیقت کو درک کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نظریہ آگے آئے گا انشاءاللہ، کہ ایک نظریہ یہ ہے اہل فلسفہ کا اور منطقیوں کا کہ حقیقت و شے کو درک کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ انسان جو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس چیز کی حقیقت کے طور پہ جنس ذکر کر رہا ہوں یا فصل ذکر کر رہا ہوں، تو وہ حقیقت میں جنس اور فصل نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں عرضی ہوتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، عرضی ہوتی ہیں، یعنی اس کے خاصہ میں سے ہوتے ہیں یا عرض عام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وگرنہ آپ کے لیے جو ہے وہ کسی بھی چیز کی جنس یا فصل کو تلاش کرنا کہتے ہیں کہ ناممکن ہے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو انسان کی اب ڈیفینیشن کرتے ہیں حیوان اور ناطق کے ذریعے سے، خود حیوان اور ناطق بھی کہتے ہیں کہ یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے، یہ حیوان اس کے اوپر عارض ہونے والی چیز ہے، یہ اس کے خواص ہیں، عرضی لازم کی طرح چیزیں ہیں اس کی۔ تو بہرحال تو یہ اب حقیقت کیا ہے واللہ عالم بالصواب۔ فی الحال یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حرارت ہے وہ آگ کے لیے کیا ہے عرضی ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے، اور ان کے مطابق کیا ہے عرضی لازم ہے، اور قرآن کی آیت میں غور و فکر کرنے سے دیکھا جائے تو عرضی مفارق ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں یہاں پہ عرضی مفارق کی، کہتے ہیں کہ آنکھ کا جو ہے وہ کالا پن یا نیلی آنکھ جو بھی آپ بنا لیں، آنکھ کا جو کلر ہے نیلا، براؤن، کالا، تو ظاہری بات ہے جو آنکھ کے لیے کلر ہے یہ آنکھ کے اوپر کیا عارض ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات میں داخل نہیں ہے، کلر کیا ذات سے خارج ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن یہ جو عارض ہونے والی چیز ہے یہ آیا لازم ہے یا مفارق ہے؟ کہتے ہیں مفارق ہے، کہ ہم عقلی طور پہ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ایک آنکھ ہو لیکن نیلا پن اس کے اندر نہ ہو، یا ایک آنکھ ہو کالا پن اس کے اندر نہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل سفید آنکھ، عقلی طور پہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ اگرچہ پریکٹیکل آپ کو شاذ و نادر کوئی مثال مل جائے لیکن پریکٹیکل مثال نہیں ملے گی کہ کوئی آنکھ ہو اس کے اندر جو ہے وہ نیلا پن نہ ہو یا کالا پن نہ ہو، یا کوئی آنکھ ہو اور وہ دیکھنے والی نہ ہو، ٹھیک ہے، دیکھنے والی یہ بھی کہتے ہیں کہ خصوصیت ہے آنکھ کی، ٹھیک ہے، تو آنکھ آپ بنائیں لیکن وہ دیکھتی نہ ہو، ایسا بھی کیا ممکن ہے۔ تو آنکھ کی جو صفات ہیں، انسان کی کوئی بھی آپ صفت لیں، شجاعت لیں، تقوی لیں، جو بھی آپ لیں، یہ ساری کی ساری انسان کے خواص بنتے ہیں، اور یہ ایسے خواص ہیں کہ جو انسان سے جدا ہونا عقلی طور پہ ممکن ہے، بعض قد خارج میں بھی جدا ہو جاتے ہیں، بعض قد خارج میں جدا نہیں ہوتے۔ ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ عقلی طور پہ اگر جدا ہو رہے ہیں تو وہ مفارق میں جائیں گے، اگر عقلی طور پہ جدا نہیں ہو رہے تو وہ لازم میں جائیں گے۔ تطبیق آتے ہیں تو اور بھی مثالیں اس کے اندر کیا موجود ہیں۔ العرضی، عرضی سے کیا مراد ہے؟ جو ذاتی کے مقابلے میں ذاتی کے مقابلے میں جو عرضی تھی اس کی دو قسم کی تھی، خاصہ اور عرض عام۔ اب خود عرضی کی ایک اور تقسیم بھی کر رہے ہیں، لازم اور مفارق۔ اب یہ جو لازم اور مفارق ہے یہ دونوں کی قسمیں ہو جائیں گی، یعنی خاصہ اور عرض عام بھی دو قسم کا ہے، اور جو مفارق ہے یہ بھی کیا ہے عرض عام کا بھی ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے خاصہ ہوتا ہے۔ اللازم کی کیا تعریف کر رہے ہیں کہ ما یمتانع، یمتانع کا لفظ جہاں پر بھی ہے وہاں پہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ محال ہے، ٹھیک ہے، ما یمتانع یعنی ممنوع ہے اور محال ہے، انفکاکہ جدا ہونا، کس کا جدا ہونا؟ لازم کا۔ اس لازم کا جدا ہونا عقلی طور پہ کیا ہے؟ محال ہے،
کس سے جدا ہونا؟ عن موضوع ہی، اپنے موضوع سے، ٹھیک ہے. ایک معمول ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے. موضوع یعنی مبتدا سے، نحوی طور پہ دیکھیں. کا وصف الفرد للثلاثہ، جیسے کہ جو فرد کی صفت ہے، فرض کیا نہیں، اردو میں کیا کہیں گے؟ طاق. جو طاق کی صفت ہے 3 کے عدد کے لیے، والزوج، اور جو جفت کی صفت ہے، للاربعۃ 4 کے عدد کے لیے، والحارۃ، اور جو حارہ کا وصف ہے کس کے لیے؟ للنار، آگ کے لیے. اعلیٰ کلام، یعنی اس میں کیا ہے؟ قیل و قال ہے. ایک نظریے کے مطابق جو حارہ کی صفت ہے کس کے لیے؟ آگ کے لیے، وہ کیا ہے؟ لازم ہے. اور یہ لازم ہے یعنی عقلی طور پہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ کوئی آگ ہو اور اس کی یہ صفت جو ہے وہ حارہ یعنی گرم ہونا کیا ہے اس کی صفت نہ ہو. المفارق ما لا یمتنع، مفارق کسے کہتے ہیں؟ کہ لا یمتنع، کہ محال نہیں ہے. لا یمتنع محال نہیں ہے. انفکاکہ، اس لازم کا جدا ہو جانا عقلی طور پہ محال نہیں ہے. عن موضوع ہی، اپنے موضوع سے. کا اوصاف الانسان، انسان کے آپ جتنے بھی اوصاف لیں، المشتقت من افعالی، جو انسان کے افعال سے نکلتے ہیں یا انسان کے حالات سے نکلتے ہیں انسان کے اوصاف. اب اس کی مثال دیں گے. مثلا جو قائم، قائد اور نائم ہے، یہ جو تینوں ہیں صفات، ان صفات کا تعلق انسان کی ذات سے نہیں ہے، انسان کے افعال سے ہے. انسان اگر کھڑا ہوگا تو اسے کھڑا کہا جائے گا، بیٹھے گا تو اسے بیٹھا کہا جائے گا، سوئے گا تو اسے کیا نام کہا جائے گا. اچھا، احوال میں کیا جائے گا؟ صحیح اور سقیم. یہ انسان کیا ہے؟ صحیح ہے، صحت مند ہے، سقیم بیمار ہے. تو بیماری اور جو صحت ہے وہ انسان کے افعال میں نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ انسان کے حالات. کئی حالوں کے جب پوچھتے ہیں آپ کی کیا حالت ہے، تو یہ کیا انسان کی حالت کے متعلق ہے کہ وہ صحیح ہے یا بیمار ہے. تو یہ جتنے بھی اوصاف ہیں یہاں پہ کچھ مثالیں نہیں ہیں، اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. متقی ہونا، بہادر ہونا، عالم ہونا، طالب علم ہونا، شادی شدہ ہونا، غیر شادی شدہ ہونا، یہ ساری کیا اس کی مثالیں آ جائیں گی. وما الی ذالک، اس کے علاوہ کیا ہے؟ بہت ساری کیا ہے مثالیں یہاں پہ آپ لے لیں. وَإِن كَانَ لَا يَنْفَكُّ أَبَدًا، اگرچہ وہ کبھی بھی جدا نہ ہوتا ہو. وَإِن كَانَ اللازم المفارق لا ينفك عن موضوعه ابدا، اگرچہ یہ جو لازم مفارق ہے، یہ جو لازم ہے، یہ کبھی بھی اپنے موضوع سے جدا نہ ہوتا ہو. اوپر کیا کہا ہے کہ لا یمتنع انفکاک کلا، عقلی طور پہ جدا کرنا محال نہیں ہے، ممکن ہے. ممکن ہے کہ عقلی طور پہ آپ جدا کر دیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ لَا يَنْفَكُّ أَبَدًا، اگرچہ ہمیشہ طور پہ جدا نہ ہوتا ہو. تو یہاں پہ کیا لفظ لگائیں گے؟ اوپر عقلاً تھا، یہاں پہ کیا لفظ لگانا چاہیے؟ خارجاً کا لفظ لگانا چاہیے. یعنی عقلی طور پہ تو جدا کرنا ممکن ہے محمول اور موضوع کے درمیان، لیکن اگر آپ خارج کے درمیان دیکھیں تو لا ينفك ابدا، تو کبھی بھی یہ کیا ہے؟ اپنے موضوع سے جدا نہیں ہوتا. لا ينفك ابدا یعنی کبھی بھی جدا نہیں ہوتا. کہاں پہ؟ فی الخارج، خارج میں. اگر عقل کی بات کریں تو عقل میں کیا جدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا مفارق میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خارج میں ہمیں ایک ایسی چیز مل رہی ہے، ایک ایسی آنکھ مل رہی ہے کہ جو آنکھ کیا ہے ٹوٹلی طور پہ دیکھ نہیں سکتی. کہتے ہیں ضروری نہیں ہے. خارج میں جو بھی آنکھ ہے وہ دیکھنے والی ہے، جو بھی آنکھ ہے اس کے اندر کیا کالا پن ہے، فرض کریں خارج میں ایسا ہوتا رہے. لیکن عقلی طور پر ممکن ہے کہ ہم آنکھ کو تصور کریں اور اس کے اندر یہ ہے یہ والی صفات ہم تصور نہ کریں. اچھا، فَإِنَّكَ تَرَى، آپ دیکھتے ہیں کہ أَنَّ وَصْفَ الْعَيْنِ بِالزَّرْقَاء، یہ جو آنکھ کی صفت بیان کی جاتی ہے زرقاء کے ذریعے سے، جو نیلی آنکھیں فرض کریں. زرق اور ازرق نیلے رنگ سے، اور بھی اس کے معنی ہیں، دیکھنے والا معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. عین کے جو وصف بیان کرتے ہیں کہ آنکھ جو ہے وہ نیلی ہے. لا ينفك عن وجود العین، یہ جو آنکھ کا نیلا ہونا ہے یہ عین کے وجود سے کیا ہے؟ جدا نہیں ہوتی. وجود کا کیا مطلب؟ عین کا وجود، وجود خارجی، ٹھیک ہے. عین کے وجود خارجی سے کیا ہے؟ وصف عین جدا نہیں ہوتا. وگرنہ جو عین کا وجود ذہنی ہے، ذہن میں آپ آنکھ کو ایسا تصور کریں کہ جو نیلے رنگ کی ہو ہی نہیں. ذہن میں تو پھر ہر انسان ماسٹر ہے نا، شیخ چلی کی طرح کیا ہے بہت سارے تصورات کر سکتا ہے. تو وہ آنکھ جو زرقاء سے جدا نہیں ہوتی، یعنی جس کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی صفت ہو، وہ کیا ہے؟ وجود عین خارج میں. خارج میں کیا ہے؟ آپ ایک آنکھ کو تصور کریں اور اس کے اندر یہ صفت نہ ہو کہ وہ دیکھ نہ سکتی ہو، آپ ایسا کیا تصور نہیں کر سکتے. لیکن خارج میں اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے نا. مثلا زرقاء مطلب نیلے رنگ کا کریں تو خارج میں نیلے رنگ کے آنکھوں والے بہت تھوڑے آپ کو ملیں گے. اور اگر آپ زرقاء مطلب دیکھنے والا کریں تو خارج مل جائیں گے نابینا افراد، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. پر لیکن اگر فرض کریں کہ
زرقا کا پھر مطلب کوئی اور ہوگا، بارے دیکھنا پڑے گا مزید اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ ان کا یہ کیا دعویٰ ہے کہ جو آنکھ کی یہ جو وصف ہے زرقا والی یہ وجود عین سے، عین کا جو وجود خارجی ہے اس سے کبھی نہیں جدا ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وصف زرقا کا ہے یہ ہر کسی انسان کے پاس موجود ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کوئی ایک ایسا مطلب ہو کہ جو ہر کسی کے اندر کیا ہو، موجود ہو. وگرنہ اگر اس کا مطلب نیلا کریں تو نیلا ہر کسی کی آنکھ تو نیلی نہیں ہے، کالا کریں پھر بھی ہر کسی کی آنکھ کالی نہیں ہے، دیکھنے والا کریں پھر بھی ہر کسی کی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، تو خارج میں کیا ہے پھر بھی جدائی ہو جائے گی. تو خارج میں آنکھ ہو اور اس کے ساتھ صفت زرقا بھی ہمیشہ کے لیے ہو تو اس کا مطلب پھر زرقا کا مطلب نیلا، دیکھنے والا، کالا پیلا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، کوئی اور اس کا مطلب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مزید میں دیکھتا ہوں لغت میں شاید اس کا کوئی اور مطلب ہو. وَلَكِنَّ مَعَ ذَلِكَ، لیکن اس کے باوجود، مع ذالک یعنی باوجود اس کے کہ خارج میں دیکھا جائے تو زرقا کا جو وصف ہے وہ عین سے جدا نہیں ہوتا، آنکھ کے اندر یہ وصف ہمیشہ رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود یعد، اس زرقا کو کیا شمار کیا جاتا ہے، یعد الزرقاء عرضی مفارقاً، اس زرقا کو عرضی مفارق کہا جاتا ہے، عرضی لازم نہیں کہا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ذہنی طور پہ آپ سے جدا کر سکتے ہیں، کیونکہ لأنه لو امکن حیلة لإزالة الزرقة، کیونکہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو جائے کوئی ایسا ہیلا کہ لإزالة الزرقة کہ آپ کس کو جدا کریں، زائل کریں، زرقا، اس نیلے رنگ کو فرض کریں جدا کریں، تو لم تنع ذالک، تو یہ کیا ہے ممتنع نہیں ہے. ٹھیک ہے، وتبقى العین عینا، اور عین کیا ہے عین باقی رہے گی. یہ کیا ہے ممکن ہے. لو امکنت، لو امکنت کی بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ممکن ہے ذہنی طور پہ، یا ہو سکتا ہے خارجی طور پہ کبھی ممکن ہو جائے. ٹھیک ہے، وَهَذَا لَا يُشْبِهُ اللازم، اور یہ بات کیا ہے لازم کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی. یہی عبارت آپ کے پاس لأنه لو امكنت حيلة لإزالة الزرقة لم تنع ذلك وتبقى العين عينا، عین عین رہے گی. وهذا لا يشبه لازما، پس یہ جو ہے وہ لازم کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی. پھر لازم کیا ہوتا ہے؟ لازم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس وصف کو ختم کر دیا جائے تو پھر ذات بھی کیا ہے باقی نہیں رہے گی. اوپر جو طاق کا جو صفت ہے وہ ثلاثہ کے لیے ہے، اگر آپ کہیں کہ ثلاثہ کے لیے میں طاق کی صفت کو ختم کرتا ہوں تو پھر ثلاثہ کو بھی ختم کرنا پڑے گا، اسے اربع بنانا پڑے گا، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. فلو قدرت حیلة لسلق وصف الفرد، اگر آپ قادر ہو جائیں کہ کسی ایک ایسے ہیلے پہ، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ذریعہ آپ کو مل جائے، ہیلا کوئی ذریعہ، کوئی ایسا واسطہ آپ کو مل جائے، بہانہ مل جائے، ذریعہ مل جائے کہ لسلق وصف الفرد، کہ آپ جو طاق کی صفت ہے اس کو سلق کریں عن الثلاثۃ، تین سے، تو لما امکن، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان تبقى ثلاثۃ ثلاثۃ، کہ پھر تین کا عدد تین بھی رہے اور آپ کیا سلب کر لیں وصف الفرد، طاق ہونے کو بھی سلب کر لیں. یہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، پھر تین تین نہیں رہے گا، پھر چار بن جائے گا وہ. ولو قدرت، قدرت ہے یا قدر ہے؟ ولو قدر، اچھا قدرت پیچھے قدرت کہنا تو یہ بھی قدرت ہونا چاہیے. ولو قدرت سلق وصف حرارت النار لبطل وجود النار، اور اگر کیا ہے آپ قادر ہو جائیں کہ آپ حرارت کی وصف کو نار سے سلب کریں تو لبطل وجود النار، تو نار کا وجود کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. اسی وجہ سے یہ منطقی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آگ سے وصف حرارت کو سلب کیا تو پھر وہ آگ آگ نہیں تھی، کچھ اور تھی. نظر لوگوں کو آگ رہی تھی، نظر لوگوں کو کیا آ رہی تھی کہ آگ ہے، لیکن حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی، کچھ اور بن گئی تھی، ان حقیقت ہی ختم ہو گئی تھی. اگر آپ کہیں کہ نہیں حقیقت باقی رہی تھی آگ کی، فقط یہ وصف ختم ہوا تو پھر یہ کس میں چلا جائے گا، مفارق میں آ جائے گا. وہذا معنی امتناع الانفکاک عقلا، اور یہی وہ معنی ہے کہ عقلی طور پہ جدائی ڈالنا کیا ہے، محال ہے. عقلی طور پہ انفکاک کے محال ہونے کا کیا مطلب ہوا کہ وہ موضوع باقی نہیں رہے گا. اگر آپ وصف ختم کریں تو موضوع اپنی حیثیت پہ باقی نہیں رہے گا، تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ عقلی طور پہ محال ہے. اور پھر عقلی طور پہ محال نہ ہونے کا کیا مطلب ہوگا کہ اگر آپ معمول کو ختم بھی کر دیں تو پھر یہ موضوع کیا باقی رہ سکتا ہے. اچھا، اس لازم کی کیا ہیں دو قسمیں ہیں، لازم بین و لازم غیر بین. یہ بحث تقریباً گزری تھی کہاں پہ، دلالت کی اقسام میں. دلالت التزامیہ میں التزام کو کہا تھا کہ لازمہ جو ہے یا بین ہوگا، یا پھر بین کی دو قسمیں نہیں تھیں، بین بالمعنی الاخص، بین بالمعنی العام، یا غیر بین ہوگا. یہاں پر بھی کیا ہے وہی تعریف ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، لازم بین کسے کہتے ہیں جی؟ ہم کہیں کہ دو طرح سے ہو سکتا ہے.
ایک اصطلاح کیا ہے بین بالمعنی الاخص کی ہے، اور ایک اصطلاح کیا ہے بین بالمعنی العام کی ہے۔ اخص میں کیا ہوتا ہے کہ ملزوم کا آپ تصور کریں تو لازم تک پہنچیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ تین چیزیں ہیں، ایک لازم ہوتا ہے، ایک ملزوم ہوتا ہے، ایک نسبت ہوتی ہے۔ آپ ان تینوں چیزوں کا تصور کریں گے تو آپ ملازمہ تک پہنچیں گے، اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے درمیان کیا ملازمہ موجود ہے۔ وہاں پہ کیا مثال تھی دلالت التزامیہ کی، کہ جب وہاں پہ انہوں نے ایک پرانے زمانے کی مثال دی تھی کہ اگر کوئی قلم مانگتا ہے تو دوات بھی مانگے گا، اور ہم نے کہا تھا کہ آج کل کے زمانے کی کیا مثال ہوگی، کیونکہ قلم مانگے گا تو ایک ایسی قلم کہ جس کے اندر سیاہی بھی ہو وہ مانگے گا، سیاہی سے خالی قلم نہیں مانگ رہا۔ یا روٹی وہ کہہ رہا ہے تو روٹی سے اس کی مراد کیا ہے، ساتھ سالن وغیرہ بھی ہے۔ یہ دلالت التزامی کی مثالیں ہم نے دی تھیں۔ تو یہاں پہ ایک لازم ہے، ایک ملزوم ہے اور نسبت ہے۔ قلم اور سیاہی، قلم کہہ رہے ہیں تو اس کا لازمہ کیا ہے کہ سیاہی بھی آپ ساتھ لے کر آئیں گے، جو قلم کے اندر ہوگی موجود، یا پرانے زمانے میں کیا ہے الگ دوات میں لے کر آئیں گے۔ تو قلم اور سیاہی یہ دونوں کیا ہو گئے، لازم و ملزوم ہو گئے۔ ملزوم کیا ہے، قلم، قلم کو حقیقت میں کہنا چاہیے ملزوم منہ، یعنی جس سے کوئی چیز لازم آ رہی ہے، ملزوم اسے عبارت کہتے ہیں۔ اور سیاہی کو کیا کہتے ہیں، لازم کہتے ہیں۔ اور ان کے درمیان کیا نسبت ہے، قلم اور سیاہی کی کیا نسبت ہے کہ قلم جو ہے وہ بغیر سیاہی کی لکھتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ نسبت کو تصور کریں گے تو پھر آپ کہیں گے ہاں پھر یہ کیا ہے، لازمہ ثابت ہے کہ جب بھی کوئی بندہ قلم کہے گا تو سیاہی کے ساتھ آئے گی۔ روٹی کو آپ نے دیکھا، سالن کو دیکھا کہ روٹی تو ایسے کھائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، لازم کے ساتھ کیا ہوگا، سالن ہوگا۔ تو روٹی ملزوم، سالن لازم، اور نسبت دونوں کی کیا ہے کہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ الگ چیز کھائی جائے، سالن الگ کھایا جائے، روٹی الگ کھائی جائے، پھر کیا ہے ملازمہ ثابت ہوتا ہے کہ روٹی جب کہیں گے تو سالن ہوگا، سالن کہیں گے تو روٹی ہوگا، فرض کریں۔ اچھا، یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اخص میں کیا ہوتا ہے کہ آپ فقط ایک ملزوم کا تصور کریں، فقط اسے کہیں کہ روٹی مجھے چاہیے، اسے کہیں کہ قلم چاہیے، تو اس کا ذہن خود بخود کس طرف جائے گا کہ قلم اگر مانگ رہا ہے تو اندر سیاہی بھی ہونی چاہیے، روٹی مانگ رہا ہے تو ساتھ کیا ہے، سالن بھی ہونا چاہیے، یہ خود بخود اس کا کیا ذہن جائے گا اس طریقے سے۔ اور اس میں ایک شرط لگائی تھی کہ یہ جو تلازم ہے یہ واضح ہونا چاہیے، لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہونا چاہیے، تبھی یہ ذہن جائے گا، وگرنہ کیا ہے اگر عراق جیسی مثال ہو تو وہ فقط آپ روٹی مانگے تو فقط روٹی دے دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ روٹی ایسی بھی کھاتے ہیں، فرض کریں۔ اچھا جی، بین بالمعنی العام میں کیا ہے، کہتے ہیں وہاں پہ تینوں تصورات کرنے ہوں گے۔ تینوں تصورات سے کیا مراد ہے، لازم کا تصور، ملزوم کا تصور، اور کیا ہے، نسبت کا تصور۔ اچھا، اس کی مثال کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے بہت ساری مثالیں دی ہیں، ان میں سے ایک مثال انہوں نے کیا دی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو دو کا نصف ہونا، دو کس کا نصف ہے، چار کا نصف ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے پاس 250 دینار ہے، 250 کس کا ربع ہے، الف کا ربع ہے، ٹھیک ہے، تو 250 الف کا ربع ہے، اور جو دو ہے وہ 4 کا نصف ہے، یعنی 2 کے نصف ہونے میں اور 4 کے درمیان کیا ہے، ملازمہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 کا عدد ہو اور اس کا کیا ہے 2 نصف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کسی عدد کو ربع مان رہے ہوں اور 250 کو ربع مان رہے ہیں، اور ادھر سے کیا ہے آپ کے پاس الف کا تصور نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، دونوں تصور کیا کرنے پڑتے ہیں، آپ ایک دفعہ 250 کا تصور کریں، ایک دفعہ آپ الف کا تصور کریں، پھر کیا ان دونوں کی آپ نسبت کو دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 250 کیا ہے، ربع ہے۔ اچھا، یہ کہاں پہ تصور کر رہے، کیا کون بندہ تصور کرے گا، جو عراق میں نہیں رہتا وہ تصور کرے گا، کیونکہ عراق میں کسی کو ربع کہہ دیں تو اس نے آج تک سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ربع 250 کو کہتے ہیں، 250 کیا ہوتا ہے، 1000 کا چوتھا حصہ ہوتا ہے، وہ ربع کہتے ہیں یعنی 1/4 1000 کا 2، تو اس کے ذہن میں جیسے ہی ربع کہیں گے اس کا ذہن فوراً 250 کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارے عراق میں کون سی مثال بنے گی، یہ بین بالمعنی الاخص کی بنے گی کہ آپ کیا ہے فقط ایک ربع کہہ دیں تو اس کا تصور چلا جائے گا کہ یہ کیا ہے، یا ربع کہہ دیں تو تصور چلا جائے گا کہ 250 ہی مانگ رہے ہیں، ربع کہیں گے کہ فوراً ذہن میں تصور چلا جائے گا کہ 250 مانگ رہے ہیں، اور ربع سے وہ 1 لاکھ کا ربع نہیں مانگ رہا، 25,000، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کہیں مجھے ربع دے دیں تو وہ کہے گا کہ 25,000 دو، کیونکہ 25,000 کیا بنتا ہے، 1 لاکھ کا ربع بنتا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، ہمارے یہاں جو ملازمہ ہے ربع سے کیا مراد ہوتی ہے، 250 مراد ہوتی ہے، یہ۔ لیکن پاکستان میں یا ایک اگر ہم رائج نہیں ہوئے، نئے نئے لڑکے نجف میں آیا ہوا ہے، تو وہ ربع کو سمجھانے کے لیے کیا ہے اسے تصور کرنا پڑے گا کہ ربع کو آپ تصور کریں کہ ربع کس کا ربع ہے، 250، یعنی 250 کو ربع کہہ رہے ہیں۔ اچھا، کس کی نسبت سے ربع کہہ رہے ہیں، الف کی نسبت سے، 1000 ہو تو 1000 کا جو حصہ بنتا ہے 250 وہ کیا بنتا ہے، ربع بنتا ہے۔
تو یہ جو تین تصور کرنا پڑے ہیں یہ کس بندے کو کرنا پڑے ہیں کہ جس کے لیے یہ جو تلازم تھا یہ راسخ نہیں تھا، وہ نیا نجف میں آیا تھا یا کیا وہ پاکستان میں تھا اسے پتہ نہیں تھا، تو اس کو کیا ہے سمجھانے کی ضرورت پڑی ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھو کہ 250 کیا ہوتے ہیں رب ہیں، پھر آپ اسے کہیں کہ الف کو آپ دیکھو، 1000 کو دیکھو، پھر کیا ہے اس کے درمیان نسبت کو دیکھو کہ 250 کے الف کے ساتھ کیا نسبت ہے، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ 250 کیا ہے رب ہے۔ اس کو یقین دلانے کے لیے کہ 250 واقعاً رب ہے آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، اور عراقی کو یقین دلانے کے لیے کہ رب ہمارے 250 ہوتا ہے یا 250 رب ہوتے ہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو کیا ہے انہوں نے مثال دی عدد والی۔ شرعی جو مثال ہے اصول مظفر میں ہم پڑھتے ہیں وجوب مقدمہ اور وجوب ذیل مقدمہ کی جو بحث ہے، وضو اور نماز کی بحث فرض کر لے لیں۔ ویسے تو وضو کیا کہتے ہیں مشہور کو کہا کہ مستحب ہے، تو وضو واجب بھی ہوتا ہے۔ کب واجب ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہو، نماز پڑھنے کے لیے وضو واجب ہو جاتا ہے، یعنی جب وضو نماز کا مقدمہ واقعہ ہو تو وضو کیا ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا کیوں واجب ہوا؟ کیونکہ نماز پڑھنا واجب ہے اور نماز بغیر وضو کے ہو نہیں سکتی، لہذا وضو پڑھنا بھی کیا ہے، وضو کرنا بھی کیا ہے واجب ہے۔ یہ جو آپ نے 2-3 جملے استعمال کیے کہ وضو کرنا واجب ہے، کیوں واجب ہے؟ چونکہ نماز پڑھنا واجب ہے اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، بس وضو کرنا واجب ہے۔ یہ جو 3-4 جملے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے لازم بنایا ہے یہ لازم بین بالمعنی الاخص نہیں تھا، یہ بین بالمعنی العام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ وضو واجب ہے، اس کو آپ نے تصور کرایا، پھر آپ نے کہا کہ نماز بھی واجب ہے، پھر آپ نے دونوں کی طرح نسبت دیکھی کہ بھئی نماز وضو کے بغیر ہو نہیں سکتی، پھر آپ نے نتیجہ نکالا کہ پاس اگر نماز واجب ہو رہی ہے تو وضو بھی یقیناً اللہ نے واجب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ لازم کو آپ نے ثابت کیا لیکن 3 چیزوں کا آپ نے تصور کیا، لازم کا، ملزوم کا اور نسبت کا، پھر چوتھے مرحلے میں کیا ثابت ہوا؟ ملازمہ ثابت ہوا۔ اچھا یہ آ جائیں تاریخ میں، اللازم بین وغیر بین۔ بین کسے کہتے ہیں؟ بین بالمعنی الاخص ہے اور بین بالمعنی العام ہے، 2 طرح سے۔ بین بالمعنی الاخص ما یلزم من تصور ملزوم ہی، کہ ملزوم کے تصور سے لازم آ جائے، کس کا تصور؟ تصور ہو اسی بین کا تصور۔ بین سے کیا مراد ہے؟ لازم، یعنی لازم بین ہر وہ لازم ہوتا ہے کہ ما یلزم کہ جو لازم آتا ہے، کہاں سے ما یلزم کیا لازم آتا ہے؟ یلزم کا فاعل کیا ہے؟ آخر پہ تصور ہو، یعنی ما یلزم تصور ہو۔ لازم بین بالمعنی الخاص وہ ہے کہ یلزم تصور ہو کہ جس کے تصور لازم آتا ہے، کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے جس کا تصور، کہاں سے لازم آ جاتا ہے؟ من تصور ملزوم ہی، کہ جیسے ہی آپ اس کے ملزوم کا تصور کریں گے تو خود یہ جو لازم بین کا تصور ہے یہ لازم آ جائے گا، خود بخود لازم آ جائے گا، بلا حاجت الی توسط شیء آخر، درمیان میں کسی چیز کو واسطہ رکھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہاں پہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ جب 2 چیزوں میں جو علاقہ اور تعلق ہے وہ کیا ہو؟ راسخ ہو چکا ہو ذہن میں۔ مثال واضح ہے، روٹی کے ساتھ سالن والی پاکستان والی مثال ہو جائے گی، عراق والی مثال کیا ہو جائے گی؟ رب کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ 250 ہوں گی، جو کیا ہے الف کا ہے۔ البین بالمعنی العام ما یلزم من تصورہ و تصور الملزوم و تصور النسبت بینہما الجزم۔ یلزم کا فاعل کیا بن رہا ہے؟ الجزم بالملازمت، یعنی یلزم الجزم بالملازمت، کہ 2 چیزوں کے درمیان جو ملازمہ ہے، گہرا تعلق ہے، اس کا یقین کب آتا ہے؟ 3 چیزوں سے۔ من تصور ہی، ایک تو آپ خود اسی کا تصور کریں یعنی لازم بین بالمعنی عام کا تصور کریں یعنی لازم کا تصور کریں، دوسرا کیا ہے؟ وہ تصور الملزوم، ملزوم کا تصور کریں، اور تیسرا کیا ہے کہ وہ تصور نسبت بینہما، اور لازم اور ملزوم کے درمیان نسبت تصور کریں۔ ان ساری چیزوں سے کیا لازم آئے گا؟ یلزم الجزم بالملازمہ، تو پھر آپ کو ملازمے کا کیا آئے گا؟ یقین حاصل ہو جائے گا، جبکہ اوپر کیا ہے؟ ملازمے کا یقین حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کے توسط کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا اس کی مثال دیں گے، الاثنان نصف الاربع، کہ 2 کیا ہے؟ 4 کا نصف ہے، یا 2 کس کا ربع ہے؟ 8 کا ربع ہے، الف کا ربع نہیں، 8 کا ربع ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ فإنک اذا تصورت الاثنین، کہ جب آپ 2 کا تصور کریں گے تو قد تغفل عن ان نصف الاربع، تو آپ غافل ہوں گے کہ یہ 4 کا نصف ہے، یا اور ربع الثمانیہ، یا 8 کا کیا ہے؟ ربع ہے، چوتھا حصہ ہے۔ ولیکن اذا تصورت ایضا الثمانیہ مثلا، لیکن جب آپ کیا کریں؟ 8 کا بھی تصور کریں، وتصورت النسبت بینہما، اور ان دونوں کے درمیان نسبت کا تصور کریں، تو تجزم انہا ربعہا، تو پھر آپ کو یقین آئے گا کہ ان الاثنین، کہ یہ جو اثنین ہے یہ کیا ہے؟ ربعہا، یہ کس کا ربع ہے؟ 8 کا کیا ہے؟ ربع ہے، یا کیا ہے؟ نسبت کیا ہے؟ اربع ہے۔
وقضا اذا تصورت الاربع، اس طریقے جب آپ اربع کے تصور کریں گے اور ونسبت بینہما اربع اور اثنین کی طرح نسبت دیکھیں گے تو پھر آپ کو یقین ہوگا کہ انہا کہ یہ جو اثنین ہے نصف الاربعۃ، یہ کیا ہے اربع کا نصف ہے. وہکذا فی نسبت الاعداد بعضها الی بعض. اچھا یہاں پہ کیا ہے پھر اس مثال میں کیا ہے، عبارت میں کیا ہے مشکل ہے. مصنف نے کہا کہ آپ سوال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کل اس کے اوپر گفتگو کریں گے. مصنف نے کہا کہ ہمیں لازم اور ملزوم دونوں کا تصور کرنا ہے. یہاں پہ تصور کیا کر رہے ہیں، 2 کا تصور کیا اور پھر 4 کا تصور کیا، پھر کیا ثابت ہوا، نصف ہونا ثابت ہوا. تو 2 اور 4 کے آپس میں لازم و ملزوم ہیں، 2 اور 4 آپس میں لازم و ملزوم نہیں ہیں. 2 کا نصف ہونا لازم ہے 4 کا. تو ہم یہاں پہ عبارت میں کیا ہے کہ آپ 2 کا تصور کریں، 2 کے نصف ہونے کا تصور نہ کریں. انشاءاللہ اس کو کل سے کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.